بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا قائدا وناصرا دلیلا معینا حتی تسکنه ارزقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسع مخرج دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سابقا سيدنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد المصطفى أشرف الأنبياء والمرسلين وجي صلوات دعائے مالک کون و مقام بانیان دا پر خلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ چکبو تو سب تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چھوڑ آیا مالک قبول. کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوار نہ بڑھ جائے. خزانہ غیب چھو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے. علی ولی اللہ پڑھن والے انو کسی دا محتاج نہ فرماوے. شعبان ایسا عزتاں والا مہینہ جو اس مہینے نو خود سید الانبیاء فرمایا جو رجب میرے بھرا علی دا مہینے رمضان میرے اللہ دا مہینے تے شعبان میں محمد دا نویکلا مہینے. اس واسطے جو اس شعبان دے مہینے وچ کئی قرآن نازل ہوئے. یکم شعبان علی حسین دا ظہور ہے. 3 شعبان محسن کائنات امام حسین دا ظہور ہے. 4 شعبان وفات قرآن دا ظہور ہے. 7 شعبان شہزادہ امن دے امیر بیٹے جناب امیر قاسم دا ظہور ہے. اور 11 شعبان حسن دا قرآن اپنے دور دا محمد جناب علی اکبر دا ظہور اور 15
شعبان نو وارث زمانہ دا ظہور میں ایک سید دے ظہور دی گل شروع کرنا ریاست دا نام ہے آذربائیجان اس ریاست دے بادشاہ دا نام ہے شاہ فضل اس شاہ فضل دیاں 7 بیٹیاں ایک پتر 12.5 لاکھ اس ریاست کی کل آبادی ایسا منصف بادشاہ کہ پوری رعایا وچوں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جے کدی گیلا کی تو ہوئے شکایت کی ہوئے ہر بندہ عوام دا راضی ہے کہ ساڈا حکمران بڑا عادل ہے بڑا شریف ہے تے اپنی ساری رعایا دا ہمدرد ایسا وقت بھی گزرتا ہے اس ریاست دا اچھا جڑے ویلے اس بادشاہ دا پتر 18 سالاں دا ہویا تے ایک دن دوپہر ویلے اس شکاریاں نو سڈیا تے انہوں نے آکھیا بھئی میں چاہنا جو اج رات دا کھانا میں ہرن دے گوشت نال کھانا وہ پھر دیر تلگنی کوئی نہیں لوگاں نے لادرا تیار کیتا سواریاں تیار کیتیاں یہ شکاریاں دا قافلہ جنگل والے پاسے جنگل لے جا رہے ہیں اچانک ایک موٹا تازہ تندرست خوبصورت ہرن یہ بہر آیا کہ بادشاہ دے پتر دی بڑی خواہش بنی اس شکاریاں نو روکیا بھی انہوں تساں شکار نہیں کرنا میں شکار اس گھوڑا پہ چلا ہرن بڑا تیز ہو گیا گھوڑا اپنے آپ تو بہر ہویا اس نو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا بس بھجدیاں بادشاہ دا پتر گھوڑے تو ڈٹھا گاندھی مر گئی انہاں کے چاہیا توجہ دو ساری شاہی وچ کوہرام برپا ہے کہ ساری تو دنیا برباد ہو گئی ساڑے بادشاہ دا ایک پتر آئی 7 بہنہ دا کلا پیرا ہے بادشاہ نو غش تو غش پیان بڑی پریشانی بن گئی دیگر ویلے ایک وزیر آ کے بادشاہ کو پوچھا سوزی کوئی نہیں میرے نال میرے سوزی تو سو ہاں تو نہ ہوئن سوزی تو انہیں میں وہ مزہ آتا ہے کہ بندہ مرضی نال گل بات کر سکتا وہ وزیر پوچھا بادشاہ سلامت اجازت لمانا ہے کہ شہزادے نو غسل کفن دیتا جائے بادشاہ چپ ہے تھوڑی دیر بعد پھر اس پوچھا بادشاہ اجازت چاہی دیئے توڑے بیٹے نو دفن کریے بادشاہ چپ 3 مرتبہ جدہ اس وزیر پوچھا بادشاہ بڑا ناراض ہویا اسے کہ تین سمجھ نہیں آئی کہ جو 3 مرتبہ تو پوچھے تو میں جواب نہیں دیتا میں پتر دفناونا نہیں میں پتر زندہ کروں سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ پورے شان سارے انہاں کے بادشاہ دا ایک پتر آئی تے بادشاہ ذہنی طور تے ٹھیک نہیں اپسیٹ تے بادشاہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں انہاں کے بادشاہ یہ ہو نہیں سکتا جڑا مر جاوے اس دفن ہونا موئے کدہ زندہ ہوندہ ہے بادشاہ بڑے لوگوں دی بڑی سوچ ہوندی بادشاہ کے آخر اس دنیا چ کوئی ہے نا جن دے سر تے کائنات وسنی چاہیے
جائیں جانا ہے اس دفعہ نو ہونا ہے، پھر کون اس کو زندہ کرے سوائے اللہ کی ذات دے۔ خدا زمین دا وہ ٹکڑا ہی نہیں بنایا جتھے کوئی نہ کوئی موالی نہ رہندا ہو۔ اس ساری شہی وچ ایک بندہ مومن آئی جس کا نام لکھیا نے عبداللہ، اکلا علی ولی اللہ۔ اے اٹھی کھڑے سائیں دی آس کے اٹھی کھڑے، بادشاہ سلامت انہاں نہیں پتا، مینوں پتا کیڑی گل دا۔ ہو سکے تیرا پتر زندہ ہو سکتا، ہو سکے کوئی حکیم ہے، ہو سکے ہاں کتھے ہو سکے مدینے، مہربانی کون ہے، ہو سکے سید، اچھا ایڈے حکیم ہیں، ہو سکے چھڑے حکیم ہی نہیں وہ پیر بھی ہیں، جلے دعا دی لوڑ ہوئے دعا دینے، جلے ویلے دعا دی ضرورت ہوئے دعا دینے۔ مہربانی اللہ تعالیٰ واسطے، تیرے بیٹے نو ہون دعا دی لوڑ نہیں، تیرے پتر نو ہون دعا دی لوڑ۔ اگر میرا سردار آ گیا تیرا پتر زندہ ہو۔ ہو سکے کیا نام ہے تیرے سردار، ہو سکے وہ وقت جڑا پہلے سردار گزر چکے ہیں، جڑا ہون اس وقت دا امام ہے وہ شہزادہ امن ہے، علی امیر المومنین دا وڈا پترے جنہ نام مولا حسن۔ اچھا آوے سے ہو سکے امید بڑی ہے، مہربانی کرنا، ہو سکے کتنا وقت لگ دائے تو مدینے۔ عبداللہ کیا 3 دن جاون دے، 3 دن آن تیز رفتار گھوڑا ہوئے، ہو سکے ٹھیک میں نے قبول، بادشاہ ہفتہ لگ دا، ہو سکے ٹھیک جا ہمیں انہوں اچھا گھوڑا دے ہو، زیادہ راہ دے ہو، گھر خرچہ دی ہو ہفتے دا جا۔ عبداللہ تو ٹرن لگا، بادشاہ سڑے عبداللہ جی بادشاہ پکی کر لینا، اگر میرا پتر زندہ نہ ہویا تو میں تیرا گھر والے سمیت جلا دے سا، منظور ہو سکے منظور۔ ٹھیک ہے جا۔ عبداللہ ٹور پیا، گھر آیا، بیوی ڈٹھا، بیوی پوچھے عبداللہ انہیں لگتا ہے کہ سفر تے تیار۔ اس واسطے بیوی نو مومن بیوی ہوئے، مومن مرد ہوئے، اس واسطے حدیث ہے جو بیوی اپنے شوہر دے نصف ایمان دی مالک، باقی ترکہ جائیداد باقی ہر شاید دور دور تک وارث ہے، مگر جڑا ایمان مرد دا اس دے ادھے ایمان دی مالک اس کی بیوی ہے۔ اس واسطے جو مرد سخت دل ہوتا ہے، سخت جان ہوتا ہے، تے عورت نرم مزاج ہوتی، عورت ہر دوسرے قدم تے ڈر دی، تے مرد سوکھا نہیں ڈردا، تے یہ ڈر جاوے تو پھر وہ اس واسطے بیوی نو ادھے ایمان دا مالک بنایا گیا ہے۔ جدہ کوئی ایمان دی بات آوے تے مرد دے پیر پھسلن لگے تو وہ بیوی اس دے ایمان دی ٹیک بن جاوے۔ مہربانی جیلے اس عبداللہ دی بیوی ڈٹھا کوئی پریشان ہے تو پھر اس پوچھا عبداللہ کیوں پریشان ہے؟ اسے کیا پریشان نہیں، ہاں بھی صحیح نہیں بھی صحیح، بس سمجھ نہیں آندی، میں ایک وعدہ کر کھلا بادشاہ نہ، پتر مر گیا ہے، اسے کیا ہاں، وہ پھر میں آپ کھانا بھی میرے مولا عاصم وہ زندہ کر دے سکتا۔ ان میں نے پریشانی ہے، پتہ نہیں سائیں مدینے ہو سن یا نہ ہو سن۔
اچھا اگر ہوئے تا میں غریب ہاں پتہ نہیں مولا آسن نہ آسن، اگر نہ آئے تو یہ تو میرے سارے گھر والے سمیت جلا دے سے۔ اتھے عبداللہ دی بیوی اٹھی کھڑی ایسا کہ واہ 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 ایڈا مومن ہو کے اتنی چھوٹی گل کی تھی۔ پہلی تو گل یہ ہے کہ تے بادشاہ تو ہفتے دا وقت کیوں منگیا ہے؟ تینوں پتہ نہیں تو بادشاہ نال گل کر رہی ہاں میں مدینے زہرا دا پتر سندا بیٹھا۔ سارے بولو ہے غریب مہربانی بڑی مہربانی پہلی ہے۔ اچھا دوسری میں تینوں مشورہ دینی ہے، ایڈے پت کرن دی لوڑی کوئی تو کہ مناسب جگہ تے مصلی پا 2 رکعت نماز پڑھ سائیں نو سٹ۔ میرا یقین ہے منن والے نو پریشان نہیں کرتا، کدی بھی انہوں نے منن والے دشمن دے سامنے شرمسار۔ ہاں یہ گل ٹھیک ہے۔ پھر شہر تو بہر آیا ایک باغ وچ مصلی پایا 2 رکعت نماز پڑھ دعا دے ہاتھ چاہے زہرا دلال تواڈی آس تے میں ایڈا بڑا دعویٰ کر بیٹھا۔ پہلی تو میں معافی منگدا ہوں جڑا میں اس کو ہفتے دا ٹائم منگا۔ ٹھیک آکھیا ہے میری بیوی کہ تسا تک کائنات دے وارث ہو تے منت اے ہے جو مہربانی کرو۔ مولا میں اپنی نہیں اپنے واسطے نہیں آدھا پیا، مولا میں بیٹھا میری دید اگاں ہے اس شاہیت ایک میں علی ولی اللہ پڑھن والا کتنا لطف آسی جدہ ساری شاہی تیرے بابے دی ولایت کی گواہ۔ صبح سارے بولو مومن واسطے یہ گل واقعی ٹھیک ہے۔ ایسے حضور پاک کی حدیث ہے کہ جدہ مومن تے پریشانی سخت پریشانی تو اول آخر درود پڑے تے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور پاک کی حدیث ہے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ میں علمائی کروں جی اتنی سخت پریشانی ہو گئی کہ بندہ ساجد ایک تسبیح پڑھے، ڈرائیوری پہلے درود پھر ڈرائیوری آخر، درمیان میں یا رحمان و یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 دفعہ جڑا بندہ پڑھے فوراً مشکل کشی۔ یہ تو گل میرے ذہن چاہ گئی تم سنا دی تھی، دعا بٹھاؤں گا مہربانی فرما علی امیر المومنین دا امیر بچڑا احسان فرما مہربانی فرما۔ میں یہ دعا بیٹھا منگدہ ایک کانٹ تے ہاتھ آیا، فرمایا بس کر نہ منگ دعا حسن آگئی ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ۔ پھر او تینوں وقت آپ نو اندازہ ہو سی میں اس سے عبداللہ دی کیڑی حالت ہو سی، خوشی دے آنسوئن قدمہ تے ڈٹھا بھی، ہاتھ چمدہ ہے پیر چمدہ ہے، احسان کیتا نے مہربانی کی تھی۔ فرمایا نہیں پریشان ہو، آ چلی دربار جا کرسی صدارت ملی، سرکار کرسی تے توحید نو لطف آیا۔ جنہیں نائن جان دے او بھی حسن نو بیک کیا دے بیٹھے نو سبحان اللہ۔ مولا فرمایا بھی کتھے توڑا وہ بندہ جن واسطے تو سائیڈی محنت کیتی ہے تو وہ تابوت جھائی منجی تھے آئی دیشہ تھے آئی چوک سائن دے سامنے رکھے
وضو فرمایا 2 رکعت نماز ایس ممبر تو لے کے نجف تک اگر میری اس روایت میں کوئی غلط ثابت کر دے میں پیش چھوڑ دے اکھ نال پڑھی کروں سائن نے وضو کر کے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی توحید بچائی 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی توحید بچائی پھر اپنا اختیار استعمال کی فرمایا قم باذنی اٹھ میرے حکم نال تم سمجھ آئیے بندے بولو ہے میری سبحان اللہ مہربانی بھج کے جوان اٹھیا ماشاءاللہ سبحان اللہ بزرگ پیو آئی وہ تو بھجیا میں نے ہاں ہو سکے بابا تھوڑا جی حج کے پہلے اس کی جتی چمن دے جے چوتھے آسمان تو میری روح والائی ہے سبحان اللہ مولا فرمایا شاہ فضل میں زہرا دلال جن دعا کر کے جا رہا مولا ہن اے میرے نصیب راسی فرمایا میں بدول دا پتر اللہ دی بارگاہ چھوں تیرے اس پتر نو 50 سال زندگی لائے کے دے کے جا رہی مولا توڑی مہربانی ہے تو سب بڑا احسان کیتا ہے میری ساری کائنات ہی ایک پتر ہے احسان کیتا ہے جی میں میری خوشیوں تو سب واپس کرائیں بابے دی ولایت واسطے سن کلمہ پڑھا سارا پڑھا پوری اس ریاست آذربائیجان دی اس ریاست ساری ایک وقت علی ولی اللہ پڑھے یہ 2 ریاستن تاریخ میں جنہیں ہکے دے علی ولی اللہ پڑھے ایک یہ آذربائیجان دوسرا ایران ساڑھا ملک ایران یہ تو بڑے کرپٹ تے ظالم تے زانی تے شرابی حکمران رہندے ہیں یہ علامہ ہلی نے 9 سال دی عمر پورے ایران نو علی ولی اللہ پڑھا اچھا بولو حضرت علامہ ہلی نے مولا امیر علیہ السلام دے پیران لے پاسے آج بھی دفن ہے کہ مجتہد اعظم انہا 9 سال دے عمرے پورے ایران ولی میں اگر جاؤنا چاہنا اچھا تے اے بھی میں وعدہ کر دا تو ہون جی اگو میں ملس پڑھنی ہے اتھے علامہ ہلی پڑھنا ہے بھئی انہا ایران نو کلمہ کی میں پڑھا ہون اگر میں ادھے لگا جاؤں تو ادھے و 30-35 منٹ لگوئے سے میں اپنی اس گل میں مکمل کرے نا مولا فرمایا ٹھیک ہے میں دعا دے انہاں کہ نا صحیح نا ایک واری برکت قدم ساڑے گھر گھر وقت جنہیں سنبھالے کو 7 بیٹیاں شاہ فضل دیاں مولا حسن کی سلامی کی تھی مسند پیش کی تھی سائیں مسند پہ بیٹھ کھانا پیش کیتا کھانے دے بعد بطول دے پتر دعا واسطے حج اس سنت زہرا دے پتران بندہ کتھائیں ون کے کھانا شانا کھاوے گئے جب ضروری ہے کہ بندہ اس واسطے دعا کرے ان ہاتھ نہ چاہتے اندر دعا ضرور ہو 2-4 دفعہ بندہ منگے تو بات عادی ہو گئے بات آپ ڈائریکٹ روٹی تو بعد تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بھئی روٹی کھاون تو پہلے اگر ہاتھ 200 تو بانیان یا مطلب جڑا توڑا میزبان ہو سی وہ دے رزق کی برکت ہو سی تو روٹی تو بعد 200 تو اپنے رزق کی تو اس واسطے جڑا ہے بندہ کہیں دا مہمان بنے تو پہلے ہاتھ دھو لوے تو وہ اللہ راضی ہوں رہے تو میزبان دے رزق کی برکت ہو
بعد دولوے دا اپنے وس وہ پھر دعا منگی مڑ کے مولا حسن بٹھا تا اے بادشاہ تے اس کی بیوی آپس سے کوئی گل کر رہے ہیں بادشاہ اشارہ کریں تو گل کر بیوی آدھی نہیں تو کر مولا بٹھا پھر مولا فرمایا بادشاہ جی سائیں کیوں خیر ہے اور یہ 21 مئی بروز جمعہ کیڑے بار میں اچھا مفتی انشاءاللہ 5 بجے انشاءاللہ ضرور حاضر ہو سی 21 مئی تو وہ بادشاہ آکھیا سائیں چھوٹا منہ میں بڑی بات ہے یہ تھوڑی نوکرانی ہے نا ضرورت نہیں پوندی مگر یہ چاہتی ہے کہ ساڑیاں 7 دھیاں انہاں وچوں کوئی ایک ایسی خوش نصیب ساڑی بیٹی ہوئے جڑی زہرا دی نو بنے تو انتخاب مولا نے کیتا جناب ام فروان اس بی بی دا پیکے نام گھر ہے جناب پیکے گھر جڑا ناس لیندے ہیں یا ماں پیو رکھے آئی وہ ہے جناب رملہ خاتون رملہ خاتون نہیں رملہ ہوتے شد رملہ پھر زہرا دی حویلی جنوں بن کے آئی وقت اللہ نے اس بی بی نے ایک دھی عطا کی تھی جس کا نام رکھیا فروا یہ عرب دی ثقافت ہے ساڑی کچھی دی بھی ہے یہ لئیے وقت ہے اسماعیل خان تیگو راجن پور رجان سندھ بھی یہ فاضل پور بھائی ساجد دوران یہ ہون بھی ہے بھائی پیورو سٹلو ہوئے تو وڈے پتر دے نام یعنی پتر دا نام ہوئے حسن وہ دے پیور دن ابو الحسن تے مان وڈے تھی دے نام وہ پھر بی بی دا رم اللہ نام بھول گیا چھوڑ دیتا ہاشمی ہے اس حویلی اس بی بی نو سڑیں دے ہیں ام فروا میری غلطی سمجھ آئی جنہے ویلے 28 سال دی ہوئی اے سید زادی تا خدا دی قدرت ہے اللہ نے اس بی بی نو واپس بلا لیا سین ام فروا دی جھولی خالی ہو وہ ایک عرصہ جھولی خالی رہی بس 7 شعبان ہے دھمی دھمی دا ویلا ہے مولا حسن مسجد نبوی چوں نماز پڑھ کے صبح صبح اپنی عزت معاب حویلی وچ قدم رکھیا کیا ڈیٹھا ویڑج مسلح تے بیٹھی ہوئی ام فروا ظہر و قطع ہو رہی دعا دے ہاتھی اتن بی بی دیاں کھری مسجد مولا حسن بول آ گیا ام فروا یہ سرکار ساڑھا وہ دروازہ ہے جتھے لوگ ہستے آندن ہستے ویندن روندے روندے آویندن تے پھر جڑلے انہوں نے مرادہ پوری دن ہستے ہستے وطنہ تے ویندن تو خوشیاں نال آئیں تے ہوں روندی بیٹھی بی بی آکھا مولا تو سب بہتر جان دے ہو آخر کچھ عرصہ میں بھی ماں بن کے رہی ہوں جھولی خالی ہے تے جڑے ویلے میں بی بیاں دیاں جھولیاں بچے ویدیاں آخر کچھ دیارے ماں بنے 28 سال تو ماں بنے مولا پھر میرا دل بڑا اوکھا ہوتا ہے وہ آج میں اپنی دھی دی بڑی یاد آئی ہے تا رونی بیٹھی ہم چلو خدا پتر نہ دے ویا وہی کو دھیا ہویا جڑی میری زندگی دا سہارا کشف الیقین کتاب دا نائیں اس جو میں تے گل پڑھی مولا حسن مسکرا پہ فرمایا بس یہ چھوٹی جی گل اپنی پیشانی تے ہاتھ پھیریا ہاتھ پھیر کے تے پھر جناب ام فروا دی پیشانی تے فرمایا اندر جا ام کلثوم تیرے قاسم نو ہتھاں تے چاہی بیٹھا شعبان دے حوالے نال گل کی تھی قسم امام حسین دیئے یہ جڑے بندے معصومین دا لباس پاک ہے تے یہ عوام دے عقیدے میں برباد کر رہے ہیں نہ خدا نے اس ہو جائے بندیاں دے منہ تے تماچا مارے لتر مارے جو خدا نے 2 طریقے نال
دنیا تے معصوم نو بھیجے بلکہ حضرت عمران دی حویلی وچ جیڑا بھی آیا ہے دو طریقے نا. پہلا طریقہ جیڑے شکم دے اندر معصوم ہوئے خدا اس شکم نو ظاہر نہیں کرتا. تے دوسرا معصوم نو خدا دنیا تے اس لئے بھیجیندا ہے جدوں اس دی ماں مصلی تے بیٹھی ہے. یہ اللہ نے دو طریقے اس واسطے بنائے معصوم واسطے جو زمانے نو پتہ لگ جاوے جو اساں ہو رہے ہیں تے مدینے والے 15 رمضان جو شہزادہ امن مولا امام حسن دا ظہور ہویا ہے تے سارا دن محمد دی دھی مصلی تے رہی. پھر ظہر دی نماز بی بی کلیاں پڑھی اثر دی نماز ماں تے پتر رل کے پڑھی. پھر ترائے شعبان نو جلے امام حسین دا ظہور ہویا ہے 2 اور 3 دی درمیانی رات پوری رات سین مصلی تے رہی جناب سید. صبح تہجد پڑھی پھر فریضہ دا وقت ہویا 2 رکعت سنت پڑھی پھر فریضہ شروع کیتا. پہلی رکعت رکوع 2 سجدے دوسری رکعت رکوع 1 سجدہ. یہ محمد دی دھی کلیاں پڑھی. سر چایا پہلے سجدے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وہ دوسرے سجدے واسطے سر سجدے چ رکھیا. اجا بی بی تسبیح شروع نہیں کی تھی یا پاسے نالو شبیر دی معصوم جی آواز آئی سبحان ربی العالی و بحمد. اس واسطے دسیا گیا ہے جو اساں ہو رہے ہیں تو تساں او یار حضور پاک کو ایک بندے پوچھیا اللہ دا نبی کی تساں جنی گلاں کریں دے ہو یہ تے انج کریں دے ہو جو کائنات نائٹ تے تساں آئے یہ تساں کدا تو نبی فرمایا جدا کدا ہی کوئی نہیں. کوئی وقت کوئی دیاڑا فرمایا نہ دیاڑا آئی نہ وقت آئی نہ دن آئی نہ رات آئی نہ آسمان آئی نہ کئی شے نہیں بس ایک او بناون والا ہے 5 اساں بناون والا. شعبان دے مہینے جو بولیاں میں کہ 7 شعبان دے میں مکمل ہسٹری پڑھیے شہزادہ امیر قاسم. خوشیاں بی بی دے بیٹے سین دوڑی جلدی جلدی شہزادے نے آ کے چایا ہاں نال باہر پھر مصلی تے آ پتر نو ویدی بی بی چمدی کہ کم دی غرض کیوں ملکہ زنجبار فضا جو اندر گئی کیا دیکھا مولا حسن مسند تے بیٹھے باہر ویدن پھر اتنا روندا ہے علی دا امیر بچڑا فضا قدمہ تے بھاگ گئی مولا پتر جمنتا خوشی ہوئی تو سروانے بیٹھے فرمائے رمہ فضا اتنے میرے کل بھائی فضا بھائی ہون بیر بیٹھ یہ جڑی ماں پتر دے ہاتھ چم دی سینہ چم دی اکھاں پہ چم دی متھا چم دی تے 100 خوشی پہ کر دی 61 ہجریوں سی جمعہ دا دیاڑا سی دوبارہ دا ویلو سی یا ماں اس سے پتر دا گانے آلہ ہاتھ گلے سی. اللہ تھوڑا بھلا کرے شاباش اس نو اس سے پتر دا گانے آلہ ہاتھ اس راز دا صرف ملکہ زنجبار میں پتا ہے صرف فضا میں پتا قسم امام زمانہ دیئے اکثر ملکہ زنجبار بیٹے چھ بیٹھی ہوئے ہیں بطول تے بیٹے تے یتیم گھر چھ لنگے آؤ فضا جیڑا کم کر رہی ہوئے چھوڑ دے دی جدے جدے یتیم جاوے ویدی راوے تے روندی راوے کسے ویلے کئی بی بی پوچھی لوے اماں اگے پیچھے تو خوش ہو نہیں
جی ویلے یہ قاسم ویلے چاہتا اور جواب نہیں دیں دی رو پوے آکھیا وقت آیا تو اے راز کھلے سے اے پھر راز کھلے 10 محرم دی رات 10 مہینہ اچھا قبلہ حضر حسن دے جہاں جملوں میں اس دن نام بخیل بندہ ہوندہ ہے جہاں محنت کی سری ہو تے اپنے نام کر لو اس تے 14 لعنت کریں گے اللہ تے اللہ دے فرشتے لعنت کرتے چونکہ زیدی صاحب دا جملہ ہے انہوں نے روح تک ثواب بسی ایک بندہ اٹھی کھڑا اس کے قبلہ میں ایک سوال کرنا ہے انہوں نے دسو اس کیا علی دے ویڑے وچ پہلا امیر علی ہے امیر پھر شہزادہ امن مولا حسن امیر ہے اچھا تے جڑا علی اکبر ہے وہ علی ہے اس تو سونا ہاشمیہ مثال دیتی ہے ہاشمی حکوے نو بھی آتے ہیں خدا اگر کائنات دے کوئی سونا بنایا ہے تو صرف ساڑھا اکبر اس علی اکبر کو امیر اکبر نہیں آکھیا گیا اس یتیم نو کیوں آکھیا گیا جو امیر قاسم تو زیدی صاحب رو پہ انہوں نے رو کے فرمایا بیٹا یہ کوئی وکھرا امیر آئی اسے کہ کیویں زیدی صاحب آکھیا 13 سال کل اس کی زندگی آئی تے 13 سال اس سید کدی اپنے ہاتھ نال کھانا نہیں کھاتا جدہ ہی کھویں دی آئی ماں کھویں دی آئی جدہ پانی مرحبا شاہبہ حسین کوڑی ہائے قبول فرماوے جدہ نوکارا بلاؤ جدہ پانی پیواوے ماں پیواوے جدہ کھانا کھواوے اچھا انہیں یہ بھی آکھیا بے 28 رجب مدینہ تو لے کے جو 2 محرم کربلا تھا اس شہزادہ 13 سال ہیں وکرہ نہیں سمجھا ماں دے بازو تے سمجھا انہوں فرمایا جدہ یہ سفر لمبا کیتا نا جتنی دیر گھوڑے دا سفر کریا گھوڑے دا سفر کرے تو جتھے آرام کرنے لگے نا یہ خود شہزادہ تھک پویا تو پھر معاملے جا کے ماں دی جوڑی سمجھا اور میں آنا تو خود انصاف کرو جڑے بندے دن شیعہ روندن میں انہاں بندیاں تے سوال کرتا 10 ایو جی امیر کوئی گھوڑے تے سنبھا میں دا دو آئے اللہ بچے رہنے رنگ لا دی مولا توڑی ہے بڑی سونی بڑی منظوری ہو گئی توڑی ہے قبول ہو گئے سینٹ راضی ہو اللہ تھوڑا بھلا کرے ہاں میں صدقے تھے جڑے ویلے ڈاہ دی رات لتھین ڈاہ دی تے شبیر نے 4 حصے تقسیم کی رات یہ اکثر بابا صابر حسین شاہ جملہ پڑھ گئے باقی ذاکرہ سارے انہوں کو سن کے پڑھیا وہ دن 4 حصے حسین تقسیم کیتا 10ویں دی رات شب عاشور ایک حصہ صحابیوں وچ او جڑے ویلے آتے ہیں ڈیوا بجھاؤ بجھا کے وقت بلویں دیں ایک اور حصہ ایک وکھرا اللہ دی عبادت تیسرا حصہ بھیڑا کو تے چوتھا حصہ سینے نال معصومہ پچھو نکے نکے یتیم تے حسین خیمیہ دا خفیہ چکر لائے جڑے ہون خیام ہیں ہون دا 3-4 خیمیں پہلا خیمہ مولا سرکار وفا عباس دا اگلا خیمہ امام حسین دا امام حسین تو اگلا خیمہ یعنی امام حسین دے خیمے دی کنڈ تے عالیہ دے خیمے دی کنڈ ملی ہوئی دیوار علیہ پاسے امام حسین دے خیمے دا منہ دلال علیہ پاسے عالیہ حسین اس دے اگو 4 قدمہ تے اگلا خیمہ مولا سجاد سارے زوار بیٹھے ہو تو ویکھ آئے ہو تے اس جڑا جناب سجاد دا خیمہ اس سجے حق تے یہ این ایس چون دے میرے خیال کو 15-16 قدمہ دے فاصلے تھے اس یتیم دا خیمہ میں پہلی دفعہ گیا ہم نا کربلا ادھا تو لکھو ہے خیمہ عروسی پھر عرب والے جڑا ہے نا معصوم دے نال امام ضرور لکھ دے خیمہ عروسی امام قاسم یہ میں اپنی اکھ نال پہلی دفعہ پڑھے یعنی شادی والا خیمہ شہزادہ امیر قاسم اس کے بعد ہم پھر ذریعہ تبدیل کر دیں
تو جلے ذریع تبدیل کر دیں تو ہوں کوئی نہیں لکھے ہویا، ہوں صرف شاید خیمہ قاسم لکھے ہویا، باقی کوئی لفظ نہیں لکھے ہویا۔ اس لیے میں اپنی اپنا پڑھیا وہ موجود ہے، ہر شہر میں رسول موجود ہے۔ ہوں 4-5 خیمے باقی ہیں، اس ویلے بڑے دور دور تک بارو صحابیاں نے ہیں، اندرو ہاشمی جوانہ دے ہیں، پھر اگو 7 قناتاں جو ہن تو اندازہ لالا پہ کتنا سفر ہو سی 7 قناتاں، وہ پھر درمیان بہن بھرا خیمہ۔ امام حسین نے نا خیمے دا خفیہ چکر لائے، جڑے ویلے اس خیمے دے کول آئے تو اندرو رومن دی آواز ہے، پتہ کیا آواز ہے؟ اندرو آواز ہے، ہائے میں غریب دی قسمت۔ بسم اللہ بعد اور تشریف لایا ہے، تھوڑی انتظار تو گھنٹہ ہو گیا میں پڑھ دیں تو میں بڑی لمبی گل شروع کی کھڑا تو تو آسو تو پھر میں بالکل او سمندر نکوزے بند کر لے سا۔ یہ جڑی قسمت غریبی دا وین امام حسین سنے ہیں، اسے خیمے دی کنات دا لڑا کر اندر ڈٹھا کیا مرد ہے، چٹے والا نے ماں ہے، 13 سالہ دا جوان پتر، پتر نو زمین تے سمائی بیٹھے رو دی بیٹھے، شبیر کن لاوے تاجی بیٹھی، موسم ہے تیری شادی دی، میرے ڈھیر ڈھیر دل وچ امنگا ہن پر ہن سر تے موت آ گئی، میرا ایک رات کا مہمان بچا۔ تو سارے آئے کی تھی، امام حسین اکھ نال ریٹھا بھی آئی، اپنے کنا نال سنے، اتنا رونا ہے زہرا دا پتر۔ آدھر مولا امیر روے نام زمین ہل دیا، سرکار وفانو جلدی ہو گیا تے تکھے بھجے نام زمین ہل دیا، تے امام حسین روے نام انہی لگتا ہے قیامت پیا دی۔ جلے امام حسین رونے بھیڑا اٹھ کے بھج پہ گھرا دے گا لے چھوڑ کدا ہی نہ رو میں، کیوں کیا رونا ہے؟ بھیڑ دا سر چم کیا دن میرا دل لے بھرجائی دے وین میں نے کھا گیا، میں چاہنا میں بھرجائی دی حسرت پوری کراں، توڑے اسے رات تائی بناواں، میں قاسم کو گھوٹ بناواں۔ تو انہوں سمجھ آ گئی میں کیا پڑھنا چاہوں۔ یہ بھی بھیران اپنے خیمے چلائے، بھیران 10 گل چوں حسین تائیں اکھ نال اے منظر ڈٹھا ہے تے ہن فیصلہ کیتا ہے تے جدہ دے مدینے چٹورے ہیں، ہر رات برجائی امی فروا میرے خیمے چھا باندھی ہے، میں نے ہاتھ جوڑ کے دیا، بی بی بڑی میری حسرت ہے، میں چاہنی ہوں ایک بار پتر دے سر تے سر ہوئے، میں دیا رونی نہ کر، میں موقع ملیا نا تو میں تیری حسرت پوری کری۔ آج تا حد مک گئی حسین، یہ 9 محرم دا ڈیل آندہ پیا ہی نکی دی گے رائی، میں ڈٹھا ہے تو بھرجائی بھج دی آندی آئی، میں اٹھی کہ ہاں اللہ بھرجائی خیر ہے، میں نے کس آج یقین ہو گیا ہے میں پتر نہیں پڑھنا سکتا، میں پھر کیوں؟ تو میں نے کس میں ہونے آ کے قاسم دسے اکبر بھیراتے میں ٹبے تے کھڑے آسے، اچانک لیلا دے پتر دی ڈھان نکل گئی، میں پوچھے بھرجائی پیاس بھائی پیاس لگی ہے، میں نے ادائی پیاس ہی کھا گئی ہے، مگر ہن امام حسین اپنے بابے تو ہن سن کے اندہ پیاں، بابا آدھا بیٹھا یہ اجلی ڈامی دی رات ہے نا، یہ ایسا سارے اندھی زندگی دی آخری رات ہے، بی بی جڑی ماں نو پتہ لگ جاوے جو میرا پتر ایک رات دا مہمان ہے، اللہ توڑا بھلا کرے، سینڈ راضی ہوگی سید، اللہ توڑا بھلا کرے، سورج میں نہیں کھڑا پڑتا، یہ تے وکری عطا ہے نا، توڑے تے مسائب والی تا، میں سیدہ میں دعا کردہ، یقیناً باوے رہے دعا کرس، اللہ توڑی نسلن و آباد شاد رکھے، میں بھر جائی نو آکھیا تو رو نہیں، میں وعدہ کر دی، ایجلی رات لائے پہ یہ نڈامی نہیں، پیسا ہی ہیٹ کر گا، اس سے رات کہیں حصے میں تیرے یتیم نو میندی لے سکتا، میندی کا نام سمجھے امام حسین 2 قدم پیچھے ہاں بہن مہندی فرمائے ہاں ایڈا وڈا جو دعویٰ کیتا ہی
مہندی تو لگتی ہے جی پانی ہوئے آدھی تو رو نہیں میں کائنات واحد و دھیاں جہندے ساورے عرب دے نوابن پیکے جنت دے نواب اللہ تو زندگی کرے میں انتظام کرے ایسا صرف تو اجازت دے امام حسین اجازت دیتی بی بی خالی جام چایا وکھرے خیمے من بیٹھی میں نے دیکھیں او جام اپنی اکھی دگو کی تس اپنی اکھی دی منت کر کے آدھی نہ روے آئے کل آن تے محمد دی لاش تے کل منت کرنیاں اتنا وصف وہ یتیم دی مہندی بسم اللہ اللہ بچڑے نور آئے میں صدقے جاما رو رو کے آدھی نہ روے آئے کل آن تے محمد دی لاش تے تو منت کرنیاں ہونی اتنا وصف ہو ضروری نہیں جو دو ہتھا تے مہندی لامنی آئی بس تھوڑی جی بڑھ پوے ماں ویکھ لوے جو میرے پتر دے ہاتھ تے مہندی لگ گئی قسم غازی عباس دیئے تو جڑے بندے اعتراض کر دیں نا تو ڈھیر بندے ہو سے جڑے کربلا محرم کر رہے ہو عشرہ کر رہے ہو ستویں نو شہزادے دی مہندی چاہ کے بنی اسد دے قوم دے نکیاں نکیاں بچیاں سید دے خیمے کو لانیاں خیمے دے باہر مہندی لے لیاں آدیاں اس لئے سکدہ ٹوریں ایسا بھیڑا بن کے تیری مہندی لائیں کمزور عقیدہ لوگ ہیں جڑے اعتراض کر دیں یا ایسی نجس غلیظ سوچ سوچیں انہوں شادی دی کوئی لوڑ نہیں آیت تطہیر آئی ہے انہوں تے نور رجس تو اتنا دور ہوندہ ہے جتنا دور رمان دا حق ہوندہ انہوں نے شادی دی ضرورت ہے نہ بشریت والا لباس پوا کے اگر انہوں ان کر کے نہ بھیجے آ تو پھر وہ کیویں سنجا پہ آ جو اللہ ہی ہے ورنہ انہوں نے شادیاں نہیں لوڑ نہیں البتہ قبلہ موجود ہیں بابا اقبال حسین شاہ صاحب یہ مدرسے دے پڑھے فاضل لوگ ہیں فاضل تک سلطان الفاضل کی تو ہے یہ بہتر جان دیں میری تائید چکرے سے اگر غلط ہو سی تو میں دس دے سے اس دہویں کی رات خود امام حسین نے یتیم بھتیجے دا اپنی زبان نال عقد پڑھے یہ کی بلا عقد پڑھ کے ہاں نام لا کے فرمایا ہر گھوٹ چاہتا ہے جو شادی تو بعد میری لمبی زندگی ہوئے خدا میں نے اولاد دے فرمایا تیرا عقد بن چکے اگر تو آنکھیں تینے سواری دینا اپنی بنری نہ ڈلا جتھے آنکھ میں تینوں پہنچاواں تساں وسو میں جانا میریاں بہنا جانا یتیم کیا جواب دیتا ہے خدمت بھائی پیا ادا مولا اس دنیا تے رہ کے کیا کرنا ہے جیڑی دنیا تے کل نہ اکبر بھراؤ سی نہ چاچا عباس ہو سی نہ تسا ہو سو ہے بھائی بس میں اتھاؤں ایک وین باوے انہوں میں بڑھ دینا اللہ تھوڑی زندگی ذرا فرماوے ہنجو دی مہندی لے کے پانی لے کے تھوڑی جی مہندی بنا کے نا ادھی رات ہو لے میری سین بھر جائے گی خیمے میں تو ان پہلے خیمے دا نقشہ دست ہوگا پہلا مولا عباس دا خیمہ اگلا مظلومی کربلا دا اس دے کنڈ ناپ لی ہوئی عالیہ سین دا خیمہ 4-5 قدم اگوں سید الساجدین دا اتھوں اس سجے حد تے 15 تو 16-18 قدم تقریباً بندہ ہے اسی یعنی باقی خیمے نالو علیحدہ خیمائی اسی یتیم دی ماں دا اوہے تے آکے علی دی تھی حقل ماری بھر جائی جی سین بی بی دی سڑ قاسم کو ساڑھا ایک بیلٹ ہے ساڑھی اسا ایک خودے جڑے ہیں ساڑھے تقریباً رسمہ رواج ہی کو جائیں جڑے مہندی وکھرا ایک شگن ہوندہ ہے بنرے دی ماں تے بھیڑا تھا ٹھیک ہے جی او شادی کو کچھ 5 دیاڑے 10 دیاڑے 2-4 دیاڑے پہلے بنرے دیاں بھیڑا ایک فرست بنے دیاں ضروری جو اپنے رشتہ داران سڑے دیاں جنہ نال آ جاؤے تعلق ہوئے انہاں بی بیاں دے نام لکھ دیاں اگو ایڈریس لکھ دیاں اتے اس مہندی دی ڈیٹ لکھ دیاں تے دائیں دینی ہیں انہوں فلاں گھارے ساڑی مہندی دا سڑا دے
وہ پھر دائیاں من کے اطلاع دینی ہیں فلاں دن یا فلاں رات ساڑھے گھوٹ نو مہندی لگنی تو انہوں شرکت دی دعوت جڑے ویلے مہندی دا دن آ جاوے تو جنہاں نو کانڈا سڈا ہوئے وہ جلے مہندی واسطے گھروں پرن لگ دیا تو ہر مستور اپنی اوقات مطابق گھاری جو ویلا چاہ کے ٹوٹ دیا جتنا کسی دا معیار ہوئے نا اتنیاں ویلا چاہ کے ٹوٹ دیا جن ویلے حیاتی ہوئی گھوٹ نو مہندی لگ سی نا اسا گھوٹ دے سر تو ویلا میں سو یعنی میں مہندی کھڑا پڑھدا ہے کوئی غریب نہیں شہزادہ امن دا پتر بھائی خود امیر قاسم آئی اللہ توڑا بھلا کرے بی بی آسے پاسے لکھا اطلاعی دیونی تحجد دویلہ ہی قریب ہو گیا یہ جو 120 مستور ہے کہکو کتھے سڑنا فضا پیر نہ پہ تُسا اتھائی رہو تُسا تیاری کرو میں بی بیوں نے اطلاع دینی ہے وہ بھئی قیامت دویلہ آئی ادھی رات آئی جھکی ہوئی کمر ہاتھ آسا تسی فضا تسا گھوڑ تسی بنوی تسے جانی کربلا دا ویرانہ جنگل خیام دے درمیانے چاہ کے رک گئی سجے ہاتھ آسدی ٹیک لئی کھبا ضعیف ہاتھ چاہ کے سرد رکھی ادھی رات لے یتیم دی مہندی دا سڈا دیتا ہے تیری اکثر یار ہوئی دا سڈا سناؤں دیا دیا لے بیٹے پر دادا ٹھیک ہے جی ساری بیوی خوش ہوندی ہے ایک زبان نال بولو ہوندی ہے خوش ملتان اللہ نبغازی بولن بھی قسم بولا بنوا کاسے میں بیوی حجل ماری ہے قاسم ہاتھ وٹھا یتیم حق چے بیوی حق میں بھی رکھی ہے